السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی گرمی نے اپنا ریکارڈ توڑا ہوا ہے۔ گرمی بہت شدید ہے، بہت شدید ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ جب رحم کرتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے کہ اللہ کے کرم سے جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر جو ہے سکون آ جاتا ہے، ورنہ آج اتنی کوئی تیز گرمی تھی، بہت زیادہ تیز گرمی تھی۔ اور میں کہتی ہوں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ظاہر بات ہے آپ جب ماں کے روپ میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ خود بچے ہوتے ہیں تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ چلو یار میں نے نہیں یہ کھانا، میں نے نہیں، یہ نخرے کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگ ہوتے ہیں نا کہ خود آپ ایک عہدے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ چاہے دکھ ہو یا گرمی ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ کو وہ خود برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کس کو بتائیں۔ تو گرمی بہت زیادہ تھی، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کچن میں آنے کو، لیکن ظاہر بات ہے بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور ناشتہ بھی بنانا تھا، ضروری تھا۔ تو کاموں کے بغیر تو آپ کو پتہ کہ گزارا نہیں ہوتا ہنستے بستے گھر کا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ عموماً ویسے مجھے روٹی بناتے ہوئے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتی، میں کہتی ہوں چاہے دو کی کوئی چار کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیشہ بچے ہوں یا میرے ہسبینڈ ہوں، میں کہتی ہوں جتنی کھانی ہے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، بنانے کھڑی ہوئی ہوں تو۔ لیکن آج جو کہ گرمی بہت زیادہ تھی تو میں بہت مشکل میں روٹی بنا رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے ابھی چکر آئے گا اور میں گر جاؤں گی۔ بہت شدید گرمی لگ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید بچپن میں ویسے فیل نہیں ہوتی، ہم بچپن ہوتا ہے اور بڑی جب ہم جوان ہوتے ہیں تو تب بھی اتنا نہیں فیل کیا، تو لیکن اب جو کہ مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی۔ کچھ ہمارا جو ہے 4 فلور پہ گھر ہے، تو اللہ پاک اللہ کرے کہ محرموں کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یقین کریں کہ گرمی اتنی تیز ہے کوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ہم نے 4 فلور پہ گھر اس لیے لیا ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اونچائی پہ گھر گرمی میں لیا کیوں ہے، تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ جو پھر مل جاتا ہے، جو اویلیبل ہوتا ہے، پھر ہمیں گھر بندے کو چینج کرنا ہو تو پھر جو بھی اس وقت ملے تو پھر آپ کو لینا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل گھر جو ہے بند ہوتے ہیں، یا پھر تو ہمیں بند گھر سے بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ بالکل وہاں پہ سانس بند ہونے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے۔ تو جی ناشتے کا ٹائم تھا تقریباً صبح، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نا بالکل صبح تو گیس نہیں آ رہی ہوتی، تو آج کل چھٹیاں ہیں تو بچے تھوڑا سا لیٹ اٹھے تھے، تو ناشتہ وغیرہ تو نہیں کیا، تقریباً کوئی ٹائم لیٹ ہو گیا تھا، تو 11-12 بج رہے تھے، تو 12 بجے گیس آتی ہے، تو اس لیے دوپہر کا ٹائم تقریباً ہونے والا تھا، تو 10 بجے بچے اٹھے، جب 9-10 بجے تو اور کام وغیرہ کرتے رہے، تو میں نے بڑا کہا کہ اس وقت گیس جا چکی تھی، تو اس وجہ سے لیٹ جو ہے نا ناشتہ بنایا۔ تو ناشتے سے جیسے ہی فری ہوئی تھی میں تو کچن کا کام کر کے میں نے سوچا کہ اب کچن کا ایک ہی دفعہ نکلوں گی، تو ناشتہ کرنے کو بالکل دل نہیں تھے کر رہا، روٹیاں بنا کے بچوں کو ناشتہ کروایا اور خود جو ہے میں برتن دھونے لگ گئی تھی۔ بچوں نے مجھے بڑا کہا کہ ماما جی آپ بھی ناشتہ کر لیں، میں نے کہا مجھے اس وقت بہت شدید گرمی لگ رہی ہے اور بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ کھانا کھانے کو، تو جی میں آ گئی تھی ادھر۔ تو آپ لوگ کس کس علاقے میں رہتے ہیں اور کس کس جگہ پر گرمی زیادہ ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے گرمی ہر جگہ ہی شاید اتنی ہے، اور جن کے گھروں میں یا تو بند ہے یا جن کے گھر میں اے سی وغیرہ شاید وہاں پہ سکون ہو، یا جہاں پہ اللہ اپنا کرم کر دے پھر تو ہر جگہ ہی سکون ہو جاتا ہے۔ تو گرمی بہت زیادہ تھی، تو آپ لوگ جو ہے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گرمی اور سردی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے اور زیادہ سردی ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے عبادت نا، کیونکہ جب بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا آپ کا کہ آپ جو ہے وضو کریں، آپ مطلب وضو تو آپ کر لیتے ہیں آسان ہے، ویسے کہتے ہیں وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نہ ہم وضو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، تو وضو سے جو دیکھیں سب سے پہلے فائدہ ہے کہ ہمیں وضو سے شکل پاک ہوتی ہے، قرآن سے جو ہماری عقل جو ہے قرآن پاک پڑھنے سے ہماری عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہماری نسل پاک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے زیادہ گرمی ہو یا زیادہ سردی عبادت ضرور کرنی چاہیے، اچھی سوچ رکھیں تاکہ الفاظ جو ہیں عقل میں نہ اچھے الفاظوں سے جو ہے نا عمل بنتا ہے، اور عمل سے جو ہے کردار بنتا ہے، اور کردار آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سوچ اور صحیح عمل اور غور و فکر سے صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا نیکی کی راہ پہ لگائے۔ تو یقین کریں کہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ تھا کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے نا میں فارغ ہو جاؤں، تاکہ پھر مجھے نماز پڑھنی تھی۔ تو باقی اللہ پاک ہر ایک کو نماز کی توفیق دے، نماز ایک بہترین عمل ہے، اور آخرت میں سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو
جو بھی لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو نماز ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے امیر ہیں، چاہے دکھ میں ہیں، چاہے خوشی میں ہیں، تو آپ لوگ ضرور نماز پڑھا کریں۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی بہت کہتی ہوں کہ نماز پڑھا کرے، تو الحمدللہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں بچے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے تو پھر میں ان کو ضرور ڈانٹتی ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا چنے جو ہے میں نے برتن دھو کے فارغ ہوئی تھی تو گرمی جو ہے بہت زیادہ تھی، میں نے سوچا سبزی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا بالکل بھی، تو میرے ذہن میں چنوں کا آ گیا، تو میں نے چنے منگوائے ہیں اور فوراً سے میں نے بھگو دیے، اور اس کے بعد جو ہے میں آ گئی تھی کپڑے آئرن کرنے، چنے بھی بھگو دیے تھے، اور ایک یہ سوٹ میں نے جو ہے نیا سٹچ کیا تھا تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اچانک سے پھر کہ جانا پڑ جاتا ہے، اور لائٹ اتنا زیادہ تنگ کر رہی ہے، بجلی اتنا زیادہ، یقین کریں میں پوری رات جو ہے نا میں بیٹھی رہی ہوں، اتنی مجھے کوئی گرمی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا پنکھے کے آگے بھی ہوا نہیں لگ رہی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ سوٹ سلائی کیا ہوا اس کو آئرن کر کے رکھ لیتی ہوں، کہیں آنا جانا اچانک سے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بیٹی کا بایا تھا، میں تو بایا نہیں پہنتی، تو میں نے شروع سے ہی نہیں پہنا کیونکہ مجھے بایا پسند نہیں تھا، تو میں نے اپنے دور میں نہیں پہنا، پر الحمدللہ بیٹیوں کے دور میں نے بیٹیوں کو سب کو ہی بایا پہنایا اور بیٹیوں کو پسند بھی تھا۔ تو پردہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں یہ ہے کہ چادر سے نقاب کرتی تھی، لیکن اب جو ہے کہ میرے سانس کا مسئلہ ہوا تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، تو لیکن ویسے میں جو ہے نا کرتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ تو لیکن بیٹیاں میری ماشاءاللہ ساری ہی جو ہے پردہ کرتی ہیں، تو پردہ بھی بہت ضروری ہے، نماز بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں خوشی کی حالت میں بھی اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور غم کی حالت میں بھی اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ ہم غم میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں لیکن خوشی میں اپنے اللہ کو ضرور بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا آج میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا، میں ادھر کھانا بنا رہی تھی تو اچانک سے نا میرے بیٹا جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، تو مسجد میں نا وہ وہاں پہ نعت پڑھنے لگ گیا۔ تو یقین کریں کہ اس کی نماز کی مطلب نعت کی آواز سے میرا دل اتنا کا خوش ہوا کہ میرے بیٹے کو اللہ پاک نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ مسجد میں کھڑا ہو کے تو جو ہے نا نماز وہ نعت پڑھ رہا ہے، تو میرا دل اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا کہ میں نے اپنے سارے کام چھوڑ کے پہلے جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اللہ پاک تمہارا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو اتنی توفیق دی کہ میرا بیٹا مسجد میں کھڑا ہو کے نعت پڑھ رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنیں تو اللہ کا ضرور شکر ادا کیا کریں، نہ شکری مت کیا کریں۔ یہ محرم تو دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے کہ محرم میں جو کچھ ہوا، محرموں میں ہمارے حسن حسین اور جو کچھ بھی ہوا آپ